اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف جرمنی کی اردو سروس میں خبرنامے کے ساتھ عرفان احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یونان میں مہاجرین کے سب سے بڑے کیمپ موریا میں، جہاں 12,000 سے زیادہ پناہ گزین مقیم تھے، آگ لگنے سے خیمہ بستی جل کر راکھ ہو گئی۔ پناہ کے ہزاروں متلاشی ایک مرتبہ پھر بے گھر ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز کئی مقامات پر آگ بھڑک گئی۔ اس بات کا خدشہ ہے کہ کسی خاص مقصد کے تحت یہ آگ شروع کی گئی۔ موریا کیمپ 2,800 افراد کے لیے تیار کیا گیا تھا، تاہم کیمپ میں آگ لگتے وقت 12,600 پناہ گزین مقیم تھے۔ موریا کیمپ یونان کے تیسرے بڑے جزیرہ لیسبوس کے مشرق میں واقع ہے۔ ترکی کے ساحل سے اس کا فاصلہ محض 15 کلومیٹر ہے۔ جزیرے کی آبادی 90,000 ہے۔ موریا کیمپ میں لگنے والی آگ سے پناہ گزین خود کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ بہت سے افراد کیمپ کے قریب پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف فرار ہو گئے اور ہزاروں مہاجرین نے گزشتہ رات سڑکوں پر بسر کی۔ یورپی یونین اور ترکی کے مابین معاہدے کے بعد سے پناہ گزینوں کو یونانی جزیرے سے یورپ کی زمینی علاقوں میں منتقل کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یورپی یونین رکن ممالک اس بارے میں متفق نہیں کہ کون سا ملک کتنے مہاجرین کو اپنے ملک میں پناہ کی اجازت دے گا۔ ہر برس ہزاروں کی تعداد میں مہاجرین ترکی کے راستے بذریعہ سمندر یونانی جزیروں تک پہنچتے ہیں تاکہ یہاں سے آگے دیگر یورپی ممالک کا سفر کر سکیں۔ آگ بجھانے والے عملے کے افراد نے حکام کو بتایا کہ آگ بجھانے کے دوران ان کو کیمپ میں مقیم بعض افراد کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کیمپ میں رہنے والے حالات سے ستائے ہوئے لوگوں نے یہ آگ خود لگائی ہو، کیونکہ موریا کیمپ میں حفظان صحت کے ناقص نظام، طبی سہولیات کی عدم دستیابی، نسلی تناؤ سے مہاجرین میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ یورپی یونین نے تجارتی معاہدوں کے ساتھ ساتھ ترقیاتی تعاون کے منصوبوں میں بھی اب یہ شرط شامل کر دی ہے کہ افریقہ کے ساتھی ممالک ہجرت پر سختی سے قابو کرنے کی کوشش کریں۔ اسی تناظر میں لیبیا کے کوسٹ گارڈ کو مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ یورپی یونین نے کمیشن نے ملکی آبادی اور معاشی طاقت کے حساب سے پناہ گزینوں کو تقسیم کر کے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہنگری، پولینڈ، چیک ریپبلک، سلوواکائی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکامی کا شکار ہے۔ مشرقی یورپ کے کئی ممالک امیگریشن کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ جرمنی، سویڈن، لکسمبرگ اور ہالینڈ نے رضاکارانہ طور پر مہاجرین کو پناہ کی اجازت دی ہے۔ مہاجرین کا بحران شروع ہونے کے 5 سال بعد بھی یورپی یونین میں مہاجرین کے معاملے پر گہری تقسیم موجود ہے۔ موسم خزاں میں یورپی یونین ممالک سیاسی پناہ اور ہجرت کا نیا منصوبہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آگ لگنے کے بعد اس منصوبے کی ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ 5 سال پہلے جرمنی نے شام اور عراق سے آنے والے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھولے تھے۔ اس وقت جرمن قوم نے بہت زیادہ اس بات پر شور مچایا تھا کہ یہ دروازے کیوں کھولے جا رہے ہیں، لیکن جرمن چانسلر نے بڑی ہمت دکھائی اور اس وقت انہوں نے اگست 2015 میں یہ اعلان کر دیا تھا اپنی پارٹی کے سالانہ اجلاس میں کہ ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد جرمن قوم نے اپنی چانسلر کا ساتھ دیا اور 2015 اور 2016 2 سال کے اندر 1.25 ملین مہاجرین وہ جرمنی آئے اور جرمنی نے ان کو پناہ دی۔ اس وقت قوم وہ اپنے چانسلر کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور جس تیزی سے 1.25 ملین کی آباد کاری ہوئی، اس نے پوری دنیا میں جرمن قوم اور انجیلا مرکل کی عزت میں اضافہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق شہروں کی نقل مکانی کرنے والے
پہلے 10 ممالک یہ ہیں: بھارت، میکسیکو، چین، روس، شام، بنگلہ دیش، پاکستان، یوکرائن، فلپائن اور افغانستان۔ 1990 میں 34 لاکھ پاکستانی ملک سے باہر رہائش رکھتے تھے۔ 2005 میں یہ تعداد 39 لاکھ تھی اور 2007 کے بعد سے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی شہریوں میں دوسرے ممالک کا رخ کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور چند خبریں جو ہیں عالمی خبریں، ان میں امریکہ میں قومی سلامتی کے خطرہ قرار دیتے ہوئے 1000 چینی طلباء اور محققین کے ویزے جو ہیں وہ منسوخ کر دیے ہیں۔ بھارت نے 2016 میں فرانس سے جن 36 رافیل طیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا، اس میں سے 5 طیارے آج امبالہ ایئر بیس پر بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ 21 سے 26 ستمبر تک چین، روس اور پاکستان مشترکہ فوجی مشقوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق خطے میں چین، روس، پاکستان، ترکی اور ایران پر مشتمل ایک نیا اتحاد ابھر رہا ہے۔ ان مشقوں میں میدان جنگ میں کنٹرول اینڈ کمانڈ کے ساتھ ساتھ دفاعی حربوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ چین اور روس کے درمیان نئے روابط میں پاکستان کی شرکت چین کی خواہش قرار دیا جا رہا ہے۔ ان فوجی مشقوں میں بیلاروس، میانمار، آرمینیا، ایران کے فوجی دستے بھی شامل ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر سفارتکار ڈیوڈ سنکر نے کہا ہے کہ خلیجی اور عرب ریاستوں کے درمیان 3 سال سے جاری تنازع آئندہ چند دنوں میں حل کیے جانے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین اور مصر نے 2017 میں قطر پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام عائد کیا تھا اور اس کے بعد سے قطر کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ لیکن اب جو نئے گروپس بن رہے ہیں ان میں عرب کا جھکاؤ ہمیشہ امریکہ کی طرف رہا ہے، اس لیے امریکہ نے کوشش کر کے عرب خلیجی ریاستوں کے درمیان صلح کروانے کا کوشش کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امن معاہدہ کروانے پر ناروے کی پارلیمنٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام نوبل انعام برائے 2021 کے لیے نامزد کیا ہے۔ عرب لیگ کے اجلاس میں فلسطین نے اسرائیل اور UAE کے درمیان ہونے والے معاہدہ پر مذمتی قرارداد پیش کی، جس کو عرب لیگ ممالک نے منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ فلسطین کا وفد عرب لیگ کانفرنس سے ناکام لوٹا ہے۔ پاکستان کی خبروں میں، جیسا کہ کل کے پروگرام میں ہم نے ایک رپورٹ پیش کی تھی یا ایک تجزیہ پیش کیا تھا کہ پاکستان میں جو ہے فرقہ واریت جو ہے اس کے بڑھنے کا امکان ہے، جس کے پیچھے جو نئی گروپس بندیاں ہو رہی ہیں دنیا میں ان کا بھی عمل دخل ہے۔ اور جمعیت العلماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پشاور میں تقریر کی تھی اور اس میں لوگوں کو جو اشتعال دلایا تھا، اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ اب بات وہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ جمعیت العلماء اسلام نے ناموس رسالت و تحفظ ختم نبوت کی کانفرنس پورے ملک میں کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ابھی انہوں نے جو اپنا شیڈول جاری کیا ہے اس کے مطابق 17 ستمبر کو چترال، 29 اکتوبر کو کراچی اور 29 نومبر کو لاڑکانہ میں جو ہے وہ یہ کانفرنس کریں گے، اور JUI پنجاب اور بلوچستان میں تاریخ ساز کانفرنس کے شیڈول کا جلد اعلان کرے گی۔ اور اس ایک تقریر کا جو ہے ایک نیگیٹو پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ پشاور کے اندر آج ایک بچے کے اوپر جو ہے توہین رسالت کا الزام لگایا گیا ہے، اور جس کے بعد پورا گلی کے لوگ اور یہ پورے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور اس گھر کو گھیراؤ کر لیا، جس پر پولیس نے مدد کے لیے آئی اور باقاعدہ آنسو گیس پھینک کر پھر انہوں نے اس فیملی کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ جیسا ہم نے کل بھی کہا تھا کہ فرقہ واریت بڑھانے کے لیے یہ اس قسم کی کانفرنسیں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی نے بھی اس جو قرارداد پاس کی تھی، یہ مذمتی قرارداد پاس کی تھی کہ بھئی جو برٹش پارلیمنٹ نے کے 40 ممبران نے جو رپورٹ دی ہے پاکستان کے بارے میں، اس کے اوپر بھی فردر پرویز الہی صاحب اور جنرل سیکرٹری جو ہے وفاق المدارس العربیہ حنیف جلالری صاحب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے،
اور اتفاق ہوا ہے کہ ہر فورم پر جو ہے سرکاری طور پر جو ہے اس کا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروایا جائے گا. اور حکومت پاکستان جو ہے وہ کیوں خاموش بنی ہوئی، سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، یہ بھی حنیف جالندھری صاحب اور پرویز الہی صاحب جو حکومت کا حصہ ہیں انہوں نے اس بیان میں ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ قومی اور سندھ و بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھی مذمتی قراردادیں منظور کرنے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، یا ان سے کہا ہے کہ وہ بھی یہ قراردادیں پاس کریں. ان قراردادوں سے برطانیہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان میں جو ہے کوئی ماحول شدت پسندی کا اور فرقہ واریت بڑھانے کے لیے جو ہے اس میں یہ اس قسم کے بیانات جو ہے وہ ایک کردار ادا کرتے ہیں. اسی طرح کل بھی جامعہ اشرفیہ لاہور میں عظمت صحابہ اور اہل بیت سیمینار ہوا ہے، جس میں تمام اہل سنت کی جو جماعتیں ہیں ان کے سربراہان جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، اور جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تحفظ بنیاد بل جو ہے پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا اور گورنر نے سائن نہیں کیے، اس کو جلد قانونی شکل دی جائے اور ختم نبوت کا مضمون جو ہے وہ پرائمری اسکولوں میں بھی پڑھایا جائے. اور برطانوی پارلیمنٹ کی رپورٹ کی بھی مذمت انہوں نے کی ہے، اور جمعے کا دن جو ہے اس کو پھر انہوں نے عظمت صحابہ کا دن منائے جانے کا اعلان کر دیا ہے. اور یہ علماء کی لمبی فہرست ہے جو اس میں شامل ہوئے تھے سیمینار میں، جو پڑھ کے نہیں سنائی جا سکتی، لیکن یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ پاکستان میں ایک بار پھر مذہبی کارڈ استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ایک دلچسپ خبر یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بیرون ممالک 132 اسکالرس بھجوائے گئے تھے، جن میں سے 80 اسکالرس پی ایچ ڈی کرنے کے بعد واپس نہیں آئے. جو 52 واپس وطن آئے ہیں وہ پی ایچ ڈی کرنے میں ناکام رہے اور وہ فیل ہو گئے تھے، پی ایچ ڈی نہیں کر سکے. ہائر ایجوکیشن نے بتایا کہ ان اسکالرس پر حکومت کے 955 ملین روپے جو ہے وہ خرچ ہوئے ہیں. آج محکمہ ایکسائز کے گریڈ 16 کے ریٹائرڈ انسپیکٹر کے گھر پر چھاپا مارا گیا تو 33 کروڑ روپے کیش اور پرائس باؤنڈ برآمد ہوئے. 2013 اور 17 کے درمیان اس ریٹائرڈ انسپیکٹر نے 22 کروڑ روپے جو ہے بیرون ملک بھی ٹرانسفر کیے ہیں. 2018 کی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں اٹھاتے ہوئے اس انسپیکٹر نے کروڑوں روپے کا کالا دھن جو ہے وہ سفید کروایا، جبکہ سرکاری ملازم ہونے کے ناطے وہ اس کا اہل نہیں تھا. ناظرین، یہ تھی پاکستان کی خبریں. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.